السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین حضرات، امریکہ کی بدحالی کی داستان جاننے کے لیے چلتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے دفتر. چٹا چولا سیوے درزی نہیں بھولیندا ڈھولے دی مرضی. چٹا چولا سیوے درزی نہیں بھولیندا ڈھولے دی مرضی. اچھا، جو سلوک امریکہ نے عراق کے ساتھ کیا، افغانستان کے ساتھ کیا، ہمارے ساتھ لگاتار کرتے چلے جا رہے ہیں. قدرت نے کیسا شاندار انتقام لیا ہے امریکی قوم سے. واہ واہ. اور بھائی جی ٹھیک ٹھاک ہو؟ کیسی بے شرمی ہے، کیسا تھک سکنڈ ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں نے اسے کیا کہا. اور یقین کیجئے اصلی ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہی کچھ کرتا. اور پھر خیر خیریت ہے؟ ہاں جی، فی الحال تو خیر خیریت ہے. حالانکہ آپ کو آفس سنبھالنے پورا ہفتہ ہو گیا. پوری دنیا چرولا پیا یا نہیں پیا یہ دسو پہلے. تمہارے صدر بننے سے دنیا کو معلوم ہو چکا ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور خاص طور پر جب پوری دنیا انحطاط کی طرف جا رہی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تسی یہ دیکھو جدو میں بیٹھے سارے چھک کے نہیں رکھیا. کیا چھک کے رکھا ہے؟ تمہاری پہلی ناکامی، تمہارا ٹیسٹ کیس تھا میکسیکن پریزیڈنٹ کا دورہ. کیسی چیپ حرکت کی. اسے کہتا ہے کہ یہ جو دیوار بنا رہے ہیں نا ہم، اس پر $25 بلین کا خرچہ آئے گا، آدھا آپ دیں آدھا ہم. یہ ہے تمہاری سینسیبلٹی. نہ ہور کی کرتے سی پلے ہو دیں دے بخ نہ برا حال ہویا پہ تھے. او بے وقوف شخص، وہ تمہارا ایک چھوٹا پارٹنر ہے، اس میں فائدہ تمہارا تھا. یہ جو انفلٹریشن ہوتی ہے، اسے کنٹرول کر کے امریکی معیشت بہتر ہو سکتی تھی. اور اسے کہتا ہے کہ اگر آپ نے پیسے نہیں دینے تو آپ اپنا دورہ منسوخ کر دیں، آنے کی ضرورت نہیں. اس نے ایک لمحے میں دورہ منسوخ کر دیا. اچھا میں حیران ہے نا، دیواریں چین کی بھی بنا لی ہے. یہ نہ ٹھیکے چ بڑے پیسے کھاتے ہونے نے. اچھا، پھر بین لگا دیا ریفیوجیز پہ کہ ان ممالک سے، ان میں عراق شامل ہے، یمن شامل ہے، لیبیا شامل ہے، سیریا شامل ہے. تو شکر کرو تسی تو نہیں ہے نا. وہ تقریباً برنک پہ ہمیں بھی تم نے لا کے کھڑا کر دیا ہے، لیکن اس سے فرق کوئی نہیں پڑنا. کیوں جی؟ ہم کب مرے جا رہے ہیں تمہارے پاس آنے کے لیے. اے بھائی نے اس گل تو بعد مارنا بھی ہے. سر اگر انہیں ہماری ضرورت نہ ہوتی تو ہم پر کب کا بین لگ چکا ہوتا. یہ بھی دیکھیے قدرت کیسا مذاق کرتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ. امریکہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، سول سپر پاور سمجھتا ہے. پاکستان کا مرہون منت یہ آج بھی ہے، گزشتہ کل بھی تھا، اور انشاءاللہ آنے والے کل بھی ہوگا. اصل میں کوتا بھی نہیں ہے ہمارے اپنے لیڈرز کی. یہ انکیش نہیں کرتے، اس کی اہمیت کا انہیں اندازہ نہیں ہے، کیونکہ خود بکاؤ مال ہے، تیار بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی لائلٹیز ٹرے میں رکھ کے پیش کر دیتے ہیں. ورنہ کوئی اچھا لیڈر ملا ہوتا ہمیں، انہیں نانی یاد آ جاتی. کانفیڈنس ویک انہاں دا، اور پلے انہاں دے کھ بھی نہیں ہے. کس نے کہا پلے کھ نہیں؟ اس نے. تمہارے مشیر ایسے ہی ہیں. کوئی بٹلر تمہارا مشیر ہے، کوئی جتنے ڈھنگ کے بندے ہیں وہ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. ساری کی ساری بیوروکریسی صاف ہو چکی ہے. اس جیسے بے تکے لوگ موجود رہیں گے. تمام ٹاپرز، بہترین لوگ جنہوں نے سرو کیا امریکہ کو، وہ اب پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے کام کریں گے. سر ہمارے ہاں بھی تو ایسا ہوا، پنجاب کی بیوروکریسی میں جو اچھے لوگ تھے وہ تنگ آ کے چھوڑ کے پرائیویٹ سیکٹر میں چلے گئے. اس لیے کہ انہیں کون سرو کر سکتا ہے؟ انہیں سرو کر سکتے ہیں ان کے ٹوڈیز، اور وہ کر رہے ہیں. اور بڑا دردناک انجام ہے ہر اس شخص کا جو پارٹنر ان کرپشن رہا، پارٹنر ان کرائم رہا. یار کوئی ملاقات والا بندہ ہے تو انہوں بلا. اس پاس تو بد دعائیں ہی نہیں. افسوس یہ کہ ہماری بد دعائیں اثر نہیں کرتی. اچھا یعنی کہ فوراً میں اینج ہو جاواں. تو ملن نہیں آیا ہے. کتری شداد ہے. جاؤ لے کے آؤ. جاؤ میں لے کے آنا جی. آؤ جناب آ جاؤ. آ جاؤ. اهلا وسهلا مرحبا كيف حالك؟ زين 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 عربے کھاندے کی نے جڑے ہر ویلے تتے رہندے نے. انہاں نوں پوچھتے سی انہاں کو کوئی شاید سانوں بھی دین. ہاں جی حضور والا دسو. کوئی حکم نہیں. نواز شریف تو ساڈی جان چھڑا. کیوں؟ اس نے کیا کیا ہے؟ آئے دن خط لکھ دیو، خط لکھ دیو، خط لکھ دیو. اس تے لکھ لکھ کے ڈاکی ہو گئے. تو شکار کی سہولت بھی تو دے رکھی ہے اس نے آپ کو. اے سنو تلور بڑے مہنگے پیندے. یقین کر لو ایک خط لکھن چ سنو اینے جھوٹ لکھنے پیندے نے. تو نہ لکھا کرو نا، انکار کر دو. اور سر نہیں کر سکتے. وزاداریاں نے، دوستیاں یاریاں نے. اس میں تم دکانداریاں اگر شامل کر لیتے نا وہ زیادہ بہتر. وہ کی ہے جی؟ بزنس پارٹنرز ہیں یہ. یہ ساڈے نال نہیں کردا نواز شریف. وہ اینو پوچھ جوا نہیں آندا اینو. نہیں انہیں نہیں آتا. لے اس گلوں زرداری چنگئی. اچھا میں نے گل تو دسو، یہ تلور دے ڈے عاشق کیوں نے؟ تلور کے شکار کے
اور پرندہ انہیں بالکل اٹریکٹ نہیں کرتا. میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں, یہ کوئی اس قدر لذیذ پرندہ نہیں ہے. ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੋਏ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਓ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖਿਡਾਵੀਏ. نہیں نہیں, تمہارا شکار بہت بور ہے, میں دیکھ چکا ہوں. ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਐਸੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨੇ. میں لعنت بھیجتا ہوں ان شکاروں کو. ਅੱਛਾ ਲਾਨਤ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? اصل جو ساڑھے والے شکار زیادہ ریزسٹ نہیں کرتے. ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੰਗਦੀ ਹੈ? اس کا جواب اگر اجازت ہو میں دے دوں. ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਾ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ بھی. کہا یہ جا رہا ہے کہ جب سپریم کورٹ کوئی ڈیمانڈ کرتی ہے تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اور وکلا اکٹھے سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور ایک ایک پوائنٹ پر عمل کرتے ہوئے یہ اس طرف سے آئے گا, یہ اس طرف سے آئے گا. اب یہ نزعی کیفیت ہے, وہ جو آخری ہاتھ مارنے والی کیفیت ہوتی ہے نا, تو وہ چل رہی ہے. اب میرا نہیں خیال انہیں کوئی اور خط بھیجنا پڑے گا. ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਮੁੱਕੂ ਹੈ. ਤੂੰ ਖਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ. ਜਾਓ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ. ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ. ਅੱਛਾ ਜਾਓ. 911 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੋੜਦਾ ਪਿਆ. ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ. حکمران خاندان دے نے. ہیں ہاں جی, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ? پاکستان دے. ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ. ਬਿਠਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ. اور کیوں بھائی, کیوں بٹھا رہے ہو انہیں؟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਦਫ਼ਤਰ ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ? یار انہیں بلاؤ, بیچارے بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہوں گے. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੋ? آج تسی ناشتہ کیتا ہے؟ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਪੀਤਾ ਹੈ ਮਾਮਾ. اچھا بھائی, وہ پاکستانی مہمانوں کو بلاؤ. ਮੈਂ نہیں بلاਉਂਦਾ. یار بلاؤ نا, کیا کر رہے ہو؟ بلا بھائی. میں بلا کے لینا جناب. اور باہر ویک ہوئی نا کرپشن جی پھڑیا گیا ہوئے. آجو آجو. Who are you, Mr. President? Hello, Mr. President. ਠੀਕ ਆ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ. Actually, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ. ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਉਹ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ. ویسے دیکھا جائے اس بیچارے کا اصل کام ہی پہچان ہے, اسے پہچان نہیں مل رہی, حالانکہ بڑا ٹل لگا رہا ہے, ہر طرف پہنچ رہی ہے. ہمیں کوئی پہچانے نہ پہچانے, آپ تو پہچانتے ہیں. نہیں, میں تو آپ کو بچپن سے پہچانتا ہوں. ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? مسٹر پریزیڈنٹ, آپ صدر ہیں, وہ ہمارے دوست ہیں. جی, سابق دوست. ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਏਡਾ ਵਦੀਦ ਹੈ ਤੂੰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਲਿਆਏ ਹੋ? جناب علی, یہ پاکستان دے حکمران نے یہ کھواندے نہیں دے, یہ کھاندے نے. ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਕੇਕ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. نہیں تو کیوں کیک لے آوے, وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن گیا. وہ کیوں کیک لے آوے, 2 انچ قد دا ود گیا ہے. نہیں کیوں کیک لے آوے, وہ جیپ ریلی جیت گیا ہے. یہ جیپ ریلی والا کیا رول ہے؟ سر آج کل ہر طرف چولستان جیپ ریلی کا چرچا ہے اور موصوف اس میں مصروف نظر آتے ہیں. ہاں جی, ہر عجیب سی کوئی سپورٹس نکال لیں گے, کوئی چیپ سی, بلکہ حالانکہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں سپورٹس مین ہوں. تو بھیا آپ جو کر رہے ہیں وہ سپورٹس نہیں, گیم ضرور ہے. بھائی جان, ہمیں اپنا دکھ سنا لینے دیں. ਇਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕਿਤੇ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ. اچھا, چولستان میں موصوف کی دیگر مصروفیات بھی آج کل بہت ہیں. یہ بہت سوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں پر 500 روپے ایکڑ کے حساب سے پولٹری کے لیے ایک بہت بڑا قطع اراضی حاصل کر لیا گیا ہے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, جہاں سے مبینہ طور پر 40 بندے پکڑے گئے تھے جو انڈین اوریجن کے تھے. ਅੱਛਾ ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਜਾਂ ਬਸ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੋ? ویسے اوول آفس لگتا ہے جیسے اڈا مینیجر کا دفتر ہوتا ہے نا, اور کیا اچھا اڈا مینیجر بیٹھا ہوا ہے. یہ تو بسا بھی سی کاٹنے ہیں. نکالتے ہوگے, گرے ہاؤنڈ بسیں تمہارے بالکل قریب سے نکلتی ہیں. ہیلو, یہ بھائی نے نقشہ بھی دیکھا ہے. ਜੀ Mr. President, ہم آپ سے مدد کی توقع رکھتے ہیں. ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂ. اچھا جی, آپ کس مدد کی توقع کرتی ہیں ان سے؟ Mr. President, یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں بار بار ڈسٹرب نہ کریں. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ہے. پھر ہور توانا ہو جان گے. دیکھو کیسا کرمنل ہے, کرپٹ کرنے کے کتنے طریقے جانتا ہے. ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ. مجھے پتا ہے جتنی بینک کرپٹسیاں آپ نے فائل کی ہیں شاید ہی کسی امریکی بزنس مین نے. ایک بزنس اٹھاتا ہے, پیسے نکالتا ہے, بینک کرپسی فائل کر دیتا. ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ. میں اس وقت نہیں تھا, لیکن جن دنوں تم کاروائیاں ڈال رہے تھے تب وہیں پہ تھا. ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਸੀਨੋ ਆਏ ਹੋ ਨਾ? میں تمہارے کسینو بھی آتا تھا. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੈਂਕ ਕਰਪਸੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ. بولتے نہیں ہو اب. یار, آپ کا
मसला क्या है हमारे साथ, खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दें। तो बात करने दें सदर साहब के साथ। जी 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 सदर साहब से सदर प्लीज कीजिए। साहब मेरी आपसे मेरी गल गुजारिश, सुन, मैं कोई नहरों पार नहीं बैठा। हौली बोल, दिल का मसला मेरे का। मैं आपसे ये कहने आया हूँ, बड़ा तो गिले थैले का मुंह जे, हमारे मसले हल कीजिए। ये तुम्हारे मसले कैसे हल कर सकते हैं? इन्हां सारे दे मसले मैं ही हल करने। हाँ मेरा पुत्र दस। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपको पता है कि जो कुछ ये हमारे साथ कर रहे हैं उस कहानी का अनुमान क्या है? उस कहानी का अनुमान है कि जिन्हें अखा दिए गाजर डेढ़ उन्होंने पी। मिस्टर प्रेसिडेंट, हम आपके साथ हर तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं, आपके हर हुक्म की तामील कर रहे हैं। ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਮੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? आपकी इंडियन पॉलिसी को जितना हम टो कर रहे हैं उतना तो आप भी नहीं कर रहे। आहा आहा की मतलब तुम खीर खुआई है? आपको नहीं पता पब्लिक सेंटीमेंट कितना खिलाफ है हमारे। और ये स्टैब्लिशमेंट साढ़े दुआले हुई है, वजह भी यही है। बेटा मैं थोड़ी मदद करना चाहूँ ना, हूं नहीं कर सकता, हालात बड़े मुश्किल ने। क्यों जी, उनकी बीमारी पै गई? अजा सागदार वाला नवा डफान खलो गया है, इन कौन बात सी? आहा वाह 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 वाह। बाजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਗਦਾਰ ਮਰਵਾਏਗਾ, ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜੇ। वैसे जुगता चंगिया करता है। अभी तुमने इसके ताया अब्बू की जुगते नहीं सुनी, इसके अब्बा बड़ी शानदार जुगते करते हैं। तो फिर छड़ने वजारता एक थिएटर बनाना अपना। मिस्टर प्रेसिडेंट, हम फिर आपसे ना ही समझे। ए भाव तू मेरे को पंजाबी च पूछ लेंदा, जवाब मेरा वो वो एक माई आई बैठी सी मेरे मिलन लई। ਓਏ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿਤੇ ਫੌਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। कौन है? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। सर वो कहती कि मैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हाँ। ये देखो थेरेसा मे को बाहर बिठाया हुआ है और अंदर देखो कौन बैठे हुए हैं। चलो भाई, चलो चलो चलो, मैं हाथ छट गया ना तुम बाहर। चलो जाओ, खैर नाल जाओ। पहले नहीं दसे बाहर कौन आया? आहा वाह जी वाह, आओ आओ जी आओ, आओ आ जाओ ना। ला तस्वीर एक पहली तो लवा ना। अच्छा ये ऐसा अहमक है, उसे आती कहता है मैं आपका हाथ थाम सकता हूँ, और हाथ थाम के अंदर लेके गया। फिर भाई जी साढ़े मामलाते ना बोलो है, उधर देखो है की नाल फती फिर दी करो, सब्जी लेना ही है। एक मिनट दा ऐसे आना, एक ऐसे खलो ऐसे। अच्छा हो एक मिनट ऐसे खलो ना, इनको थोड़ा सा नहीं हम तो सी इधर आओ थे। तेरा खाना खराब होवे, बेड़े घर को रहन तेरे कक ना, मैं ते केड़े काम आई ते केड़े काम ला लिया जे मैनू। मैनू टच कीतो ना ते मैं तेनू छील के रा देंगी, किस सुनहरी बकरे दे बच्चे। ये लंदन तो आई है, पत्तों की तो आई है। बैठो आओ, ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਓ। ਇੱਥੇ बैठ। ए असल पता गल की है, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਕਲਮੀ ਤਲਕਾਤ ਨੇ। अच्छा हुण मेरा हाथ फटी ना दोबारा, मैं तेन दसिया ही। वैसे क्यों हाथ पकड़ना चाह रहे हो? बेचारी 60 साल खातून है। 10 साल बड़ी भी निक्की है मेरे तो, मैं 70 दा। एक जनाब पीछे होए, इधर आ जा भाई, तू इधर आ जा, पीछे आए, इधर जरा पूरे हो जाओ ना। ऐसे एडी दूरी का दी हुई। ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਥੇ ਛਾਪਾ ਪਵਾਉਣਾ। वैसे मेरी बीवी तो सोने लग रहा हो तुसी। वे नहीं, तेरी बीवी बहुत सोहनी है, हालों ने पिछले दिन प्लास्टिक सर्जरी कराई है। मैं की दसा, मेरे उदे ते इन्ने पैसे लग चुके ने। 12,000 पाउंड उस पर खर्च किए तुमने। एक बारी ये 5-6 बारी मैं कीते ने। जिन्ने पैसे मैं उदे ते लाए ना, ओदा अध भी तुहाडे ते लगा हुंदा ना, ए तुहाडे बेड़े गर्क ना हुंदे। खैर हुण भी डुल्ले बेरां दा कुछ नहीं बिगड़िया। ਇਹ ਬੇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। आओ एक अद्धी तस्वीर हो जाए, काफी देर तो भाइया खलोता है। वे तू पागल तो नहीं हैगा? मैं कहना जरा टाइटैनिक दी याद ताजा कर दी। उठो आ, खैर है हाय हाय, वे तू पागल है। पद के रखो लो। अगे आई तो इधर आओ ना, समझो जहाज ही है। ऐथे खलो, ऐथे खलो, ऐथे आई सामने आए। यार चेंज करो, पागल हो, यही तो दो मुल्कों का प्यार है। ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ? ਅਰੇ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਦਾ ਕਾਂ ਗੁੱਡਾ ਹੈ। आओ बैठो, अब बच्चे बड़े हो जाओ। मैं कहना एक तस्वीर जी यादगार जी हो जावे, ठीक है? असियां चुको है परा करो, इधर आओ, पीछे हट जाओ, इधर एक रूम है, कितने गए ने? दो माई अन्नी दियो, तुसी कादी तनख्वाह लेंदे हो? एक माई तुहाडे को ठल्ली नहीं गई, कोई निकल गई माई। रखो चीज़ां। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ।
ਸਰ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ? ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ? मीडिया ने पहले मेरा बड़ा उन्होंने कर लिया है। अब पता करो माई कितनी अपड़ी है। ਉਹ ਜਿੱਡੀ ਡਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। गौर तो मिलन नहीं आया है। ਓਏ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਛੋੜ ਦੇਣਾ। वेलकम बैक। कुछ दिनों रात जो गाना हम पेश करने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म जुगनू से। निहायत शानदार कंपोजिशन फिरोज निजामी की, अकबर राना इसके शायर हैं। गाया मैडम नूरजहां और मोहम्मद रफी ने। पेश करने जा रहे हैं खालिद बेग और साथ देंगी मुगीरा अहमद। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। मोहब्बत करके भी देखा, मोहब्बत में भी धोखा है। कभी सुख है कभी दुख है, अभी क्या था अभी क्या है। यूं ही दुनिया बदलती है, इसी का नाम दुनिया है। कभी सुख है कभी दुख है, अभी क्या था अभी क्या है। तड़पने भी नहीं देती हमें मजबूरियां अपनी, तड़पने भी नहीं देती हमें मजबूरियां अपनी। मोहब्बत करने वालों का तड़पना किसने देखा है। मोहब्बत करके भी देखा, मोहब्बत में भी धोखा है। बड़े अरमान से वादों ने दिल में घर बसाया था। वो दिन जब याद आते हैं, कलेजा मुँह को आता है। यूं ही दुनिया बदलती है, इसी का नाम दुनिया है। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। भुला दो वो जमाना जब मुझे अपना बनाया था। भुला दो नाम उल्फत जब तुम्हारे लब पे आया था। भुला दो भुला दो वाह वाह वाह। भुला दो वो कसम जो दिलाई थी कभी तुमने। भुला दो वो कसम जो कि खाई थी कभी तुमने। भुला दो दिल से तुम गुजरे हुए रंगी जमाने को। भुला दो हाँ भुला दो इश्क के सादा फसाने को। तमन्ना हूँ कि बस्ती में अंधेरा ही अंधेरा है। इसे अपना कहे कोई जो अपना था पराया है। यूं ही दुनिया बदलती है, इसी का नाम दुनिया है। कभी सुख है कभी दुख है, अभी क्या था अभी क्या है। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। मोहब्बत करके भी देखा, मोहब्बत में भी धोखा है। यहाँ बदला। ब्रावो ब्रावो।
ویلکم بیک. کچھ دنوں رات ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگ آصفیہ, اللہ خیر کرے. سبحان اللہ. اور آج سب سے پہلے ہے نقاب. نقاب نقاب کا کیا مطلب ہے؟ نقاب یہ آپ کی ہے. موسٹلی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ چھپانا. ہاں جی, برقعے کے ساتھ بھی ہوتا ہے نقاب. نقاب کا مطلب تو یہی ہے کہ ایک جالی یا ایک کپڑا یا ایک رکاوٹ کہ جو آپ کا چہرہ کوئی نہ دیکھ سکے. ہاں جی. نقاب کا دراصل یہ عربی لفظ ہے اور اس کا لفظی مطلب ہے سوراخ. سوراخ. نقاب نقب نہیں ہوتا, نقب نقب لگانا, نقب زنی. نقب زنی کرنا. جی. تو سوراخ کو نقاب کہتے ہیں. آپ دیکھیے ایران میں, عرب کنٹریز میں, ایون انڈیا میں جو عورتیں اپنا چہرہ ڈھانپتی ہیں تو چہرے کو اس قدر چھپا لیتی ہیں کہ بمشکل آنکھوں کی جگہ رہ جاتی ہے. بعض کیسز میں تو صرف ایک آنکھ کی جگہ رہتی ہے. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ نقاب کا مطلب وہ باقی حصہ جو چہرے کو ڈھانپتا ہے. ہاں جی. دلچسپ بات یہ کہ اس کا بالکل الٹ جو کھلا ہوتا ہے, جس سے نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ ہے نقاب. یعنی اگر آنکھیں نظر آ رہی ہیں, اس کے اندر ایک روشن دان ہے, تو وہ نقاب ہے. ایران میں, عرب کنٹریز میں تو ہوتا ہے کوئی ریشمی بڑا باریک سا نفیس سا کوئی جارجٹ ٹائپ کی چیز جس میں سے آپ چھوٹے چھوٹے سوراخ کر لیتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں انڈیا میں بہت سخت قسم کا کپڑا, لٹھے سے بھی زیادہ سخت, اس پہ سوراخ کیے جاتے ہیں. اور وہ بڑا مشہور شٹل کاک برقع یہاں پہ بڑا پاپولر تھا بڑی دیر تک, اور وہ افغانستان میں آج بھی بہت پاپولر ہے. اور وہاں پر دلچسپ بات یہ کہ ایک ہی رنگ ہے, وہ سرمئی کلر کا ہے. یہاں پر سفید تھا, وہاں پہ سرمئی ہے. جیسے یہ ببو رانے کا لباس ہے نا. سارے برقعے سے پہلے کس کا؟ یہ اپنا سر. پنجاب میں بہت کم اب دکھائی دیتا ہے, صرف جنوبی پنجاب میں یہ شٹل کاک برقع آج بھی موجود ہے. کے پی میں موجود ہے, فاٹا میں موجود ہے, بلوچستان میں موجود ہے. سر جی یہ عرب ممالک میں ایسے بھی دیکھنے میں وہ چڑی سی جو لگائی ہوتی ہے ایسے کر. ہاں جی, وہ بھی اس کے اندر بھی ایک نقاب ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ تو برقع بہت لمبا ہوتا ہے, پیچھے وہ مٹی میں. برقع اور چیز ہے. برقع تو یہاں پہ ہندوستان میں ہم نے کر دیا نا اس کو برقع, وہاں پر یہ نقاب ہے. زیادہ حجاب کہہ دیتے ہیں آپ اس کو. حجاب کا مطلب ہے چھپانا. حجاب چھپا دیا کسی چیز کو. کشف المحجوب, محجوب ہے یعنی وہ چیز جو چھپی ہو, جو پوشیدہ ہو, مخفی ہو, وہ محجوب ہے. محجوب کہتے ہیں اس کو. اور کشف المحجوب جو اس کو کھولے, ان اسرار و رموز کو افشا کرے. کوئی آئی سمجھ کے نہیں؟ سر انتہائی دلچسپ لفظ ہے. تو پھر ہم چلا جا. ناصر صاحب کچھ سیکھ لینے دیا کریں. وہ ٹیلر ماسٹر بیٹھے گئے. اچھا جو راز جو کہہ رہے افشا, اگر کسی کا راز بتا اس کو افشا کہتے ہیں. افشا. افشا یعنی افشا نہیں, افشا. ایک منٹ ہے بزرگوں, تو کی مسئلہ ہے. سر آپ نے بھی تو ایک پلے بنایا تھا ٹی وی کا نقاب کے نام سے. ہاں جی, نقاب. اس کی سٹوری بھی سر اسی طرح سے تھی. وہ نقاب یہ تھا کہ اس میں ایک کرمنل ہوتا ہے, وہ جیل سے فرار ہوتا ہے اور اپنے دشمنوں سے انتقام لیتا ہے, بڑے بڑے نامی گرامی لوگوں کو وہ قتل کرتا ہے, تو پھر اپنا چہرہ پلاسٹک سرجری کے ذریعے چینج کروا لیتا ہے. تو ہم نے یہ نہیں کیا تھا کہ بالکل ہی ایک بندہ جس کی شکل ہی اور کوئی نام ہی اور, بالکل نو. اس کی باقاعدہ ہم نے دانتوں کے اندر ایک کیویٹی رکھوائی تھی اور اس سے اس کا چہرہ تبدیل ہو گیا. سر کئی ڈراماز میں ہوتا ہے پلاسٹک سرجری کرتے تو پوری باڈی چینج ہو جاتی ہے. وہ فضول حرکت ہے, وہ چونکہ بندہ چینج کرنا ہوتا ہے انہوں نے. وہ تو فضول سی بات ہے, جس طرح تم نے ایک فضول بات کی ہے نا. اس طرح تو ٹرمینیٹر میں بھی سر وہ پہلے آگ میں پگھل جاتا پھر اٹھتا تو وردی پہنی ہوتی ہے. سویرے تسی اٹھ کے ریڑھی لاؤنی ہے. وڈا منشی فاضل تو ویکھ. اچھا جی, پھر لفظ ہے احتجاج. جیڑا ساڈا کدی رجسٹرڈ ہی نہیں ہوا. تم کس کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہو؟ فرنگی آصفیہ دے خلاف احتجاج نہیں کرتے. فرنگے بزرگ سے فوت نہیں ہو گئی. سر وہ پچھلے دنوں خواجہ سرا بھی کر رہے تھے نا احتجاج. ہاں جی, خواجہ سراؤں کی تو لاٹری نکلنے والی ہے. یہ جو آپ کے ہاں مردم شماری ہو رہی ہے فائنلی. اچھا جی, ہونا نہیں کیوں؟ جی. آرمی چیف کا انیشیٹو بہت بڑا, انہوں نے 2 لاکھ فوج اس کے لیے مختص کی ہے, اور وہ بھی اس سٹیج پر جبکہ ضرب عزم ابھی تک جاری ہے. کراچی میں
فوج کی مصروفیت بلوچستان میں گوادر میں، اور اس کے باوجود 2 لاکھ یہ بڑا اہم سٹیپ ہے، اور اس سے بہت بہتری آئے گی، جن میں سے ایک جو آپ کہہ رہے ہیں خواجہ سراؤں کی بھی میں سمجھتا ہوں سنی جائے گی کہ پہلی دفعہ ان کو رجسٹر کیا جائے گا ایز سٹیزنز آف پاکستان۔ اب خواجہ سرا باقاعدہ ایک کیٹیگری کے طور پہ ریکگنائز ہوئی ہے۔ لے بابو تیری تے موج ہو گئی۔ اچھا جناب، احتجاج کا مطلب پروٹیسٹ نہیں ہے، احتجاج کا مطلب ہے تو شیو نہیں کرائی۔ احتجاج کا مطلب ہوتا ہے پیدل چلنا۔ اس کا جو منبع ہے آج جایا ہے وہ ہے حج۔ اب یہ کہنا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں کسی سواری پر سوار ہوں اور حج کے لیے جا رہا ہوں۔ لیکن اگر کہا جائے میں احتجاج کر رہا ہوں تو اس کا مطلب میں پیدل حج پہ جا رہا ہوں۔ اور ایتھے تے جی احتجاج رولا پا کے کر دینے۔ احتجاج اس کو کہہ دیا گیا ہے وہ کچھ اور چیز۔ سر وہ تو ہو گیا، یہ کوئی پاگل سن جی حاجی نے احتجاجی بنا بیٹھے نے؟ نہیں، یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے، ایک تاریخ ہے۔ اور دراصل ہم ایٹیمولوجی ڈسکس کرتے ہیں، ایٹیمولوجی پہ بڑا زور دیتے ہیں، اس کا اوریجن کیا ہے۔ زیادہ دلچسپی کی بات تو یہ ہے ہمارے ہاں بر صغیر سے لوگ حج کے لیے نکلتے، مطلب حج کا قصد کیا تو قافلوں کی شکل میں نکل کھڑے ہوئے، وہ کوئی گنا چنا سا ان کے پاس راشن ہوتا تھا، گنا چنا آٹا، چینی، دالیں وہ کنزیوم کر لیتے تھے بیچارے چوتھے پانچویں دن۔ تو پھر آس پاس کے گاؤں سے وہ گروپ کی شکل میں جا کے مانگا کرتے تھے، اور لوگ بڑی بے رخی اور بے اتنائی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ تو کسی چودھری نے پوچھا کہ کون آیا بھائی؟ انہوں نے کہا یہ احتجاج والے ہیں جی، کیونکہ وہ شور مچا مچا کے مانگتے تھے کہ بھائی ہمیں دو، ہم ایک نیک مقصد کے لیے جا رہے ہیں، کیوں مرے جا رہے ہو؟ اس عمل کو احتجاج کہنے لگے یہاں کے نیٹرز۔ اب سمجھ آئی کہ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ سر ہمیں تو سمجھ آ گئی ہے، اس کے بارے میں کیا کہوں؟ میں جسے تین پد لیا نا تین ساری سمجھ آ جا سکتی۔ تو احتجاج جو کر رہے ہیں۔ آپ میں سے کبھی کسی نے پروٹیسٹ میں حصہ لیا، سڑکوں پہ نکلے؟ سر مرزا صاحب جب پیدا ہوئے ان کے محلے والوں نے پروٹیسٹ کیا، اور انہوں نے ٹائر بھی ساڑے لے اس دن، بلکہ انہوں نے ماں پیوں کو کوٹیا بھی۔ آپ کے خیال میں احتجاج کرنا اچھی بات ہے؟ احتجاج کیوں نہیں؟ احتجاج کرنا ہر سینسیبل آدمی احتجاج کرتا ہے، لیکن احتجاج کرنے کا ڈھنگ آنا چاہیے۔ سر جس لئے اچانک ڈنڈا پہندا ہے نا سارا احتجاج ہو پیا ہوندا ہے۔ سر ہمیں احتجاج کا طریقہ کیوں نہیں آتا؟ احتجاج جو ہے اس کا بھی ایک منبع ہے جی، اس کی بھی ایک بنیاد ہے کہ احتجاج کا حق نکلا کہاں سے؟ حق کے خود ارادیت سے، جمہوریت سے۔ جمہوریت میں قائدین ہوتے ہیں، لیڈرز ہوتے ہیں، جس طرح ہر دور میں ریفارمرز آتے تھے، انبیاء آتے تھے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر گائیڈ کرتے تھے۔ نبی تو انذار بھی کرواتے ہیں نا، ڈراتے بھی ہیں، انجام کا سناتے ہیں کہ تمہارا انجام یہ ہوگا اگر ٹھیک نہیں ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ کیسے ٹھیک ہونا ہے۔ اسی طرح جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ قوم کو، لوگوں کو، عوام کو بتاتے ہیں کہ بھائی قطار میں کس طرح کھڑا ہونا ہے، احتجاج کس طرح کرنا ہے، عورتوں کو، بچوں کو فوقیت کیسے دینی ہے، اپنے حقوق کی بات کیسے کرنی ہے، اپنے فرائض کو کس طرح نبھانا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ دیگر ذلتوں کے ساتھ ساتھ ایک قحط الرجال بھی ہے، یہ جسے قحط القائدین کہا جا سکتا ہے، کہ ہمیں یہ نام کے قائد ملیں جو اسمبلیوں میں بیٹھ کر مکمکا کر کے اپنا ڈنگ ٹپاتے ہیں اور ہمیں بے وقوف بناتے ہیں۔ عوام کو کبھی کسی لیڈر نے گائیڈ نہیں کیا۔ آپ باہر نکلتے ہیں، شیشے توڑتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، اسی وقت دھر لیے جاتے ہیں، اور پھر رہی سی کسر، جیسے ناصر نے بتایا، ایک ڈنڈا سر میں لگتا ہے اور وہ نکل جاتی ہے۔ سر آج کا شعر اس سنجیدہ گفتگو کے بعد بنتا تو نہیں کوئی، لیکن انعام ندیم کا چھوٹی بہر بڑا خوبصورت شعر ہے جی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ محبت بھی ایک نیکی ہے، یہ محبت بھی ایک نیکی ہے، اس کو دریا میں ڈال آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔
जी खबर है कि अदाकारा मीरा को एक अरब फलाही तंजीम ने गुडविल एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। ऑफ कोर्स इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वेलफेयर सोसाइटी। और प्राइम मिनिस्टर किधर से आ गया? ये इन्होंने अभी क्या कहा है, वेलफेयर इज द बेस्ट रिवेंज ऑन द वर्ल्ड। वेलफेयर इज द बेस्ट रिवेंज। हेलो आफे, कैसे हैं आप? मुझे तो भूल ही गए आप, उससे बातें कर रहे हैं, उस जाले मेरा से। तो ये जो अल जरूनी फाउंडेशन है, इसको तुम क्या 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 कर इम्प्रेस करते रही? मतलब शेख सोहेल को कब से जानती हो? शेख सोहेल के तो मैं बड़ी देर से जानती हूँ। अच्छा, शेख सोहेल शेखुपुरा का कोई लेडीज टेलर नहीं है? वो अल शेख 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 में और शेख में बड़ा फर्क है। शेख सुहेल, शेख शेख सुहेल। सर हर चीज ਨੂੰ ਹੈ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅਰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बाज लोग जुनेद कहते हैं, जुनेद। जुनेद इज रॉन्ग, जुनैद। सफेद इज रॉन्ग, सफेद। अच्छा, इन अरबों को कौन तुम्हारा भाई घेरता है? असल में हमने शिकार में उनकी हेल्प की थी। हाँ, तुम्हारा तो वसी तजुर्बा है ना शिकार का। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਬਣਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ये मेरे गूगल्स लगाए हुए हैं। गूगल। ਉਹ ਸਰ ਵੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ। हाँ जी, आपको ब्रांड एम्बेसडर है, गुडविल एम्बेसडर। वो तो इसको गुडविल एम्बेसडर बनाने लगे थे, ये फिर रोड लाग पिया। उसके मेरा ख्याल फर्नीचर से, ड्रेपरी से तुम मुतासर होगी। ऐसी पॉलिश करना फर्नीचर। वहाँ ज्यादातर दफातर और घर ऐसे ही होते हैं। ਅੱਛਾ ਬੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸਲ ਮੇਰਾ ਹੈ ਸਰ। हाँ जी, और- ये असल हो ना हो उससे बेहतर मीरा है। तो मैं किस रेल शेख लग लेकिन ये मीरा बेहतर है। तुझे आज बूटी से नहीं पीती? क्या मसला है आपको? ਤੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ये मेरा भाई ने, ये मेरा मेकअप आर्टिस्ट है। हाँ भी ये बॉबी मेकअप आर्टिस्ट है, ये आप क्यों नहीं कराऊंगा? हेलो बॉबी। ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਡੱਡੂ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਜੇ। और सुनाए, शिकारियात का क्या माहौल है? चल रही है शिकारियात, कल बड़ा अहम दिन है। कल शिकार की जंग है। इसका मतलब है कल के लिए तो बड़ी तैयारियां की हैं आपने। जी जी जी, बस दुआ करो कल बारिश ना हो जाए। तितर दुआ कर रहे हो। सुहेल बहुत बेस्ट टू द फ्यूचर। उसने मुझे बहुत सैर कराई यूएई की। फिर हम खलीफा बुर्ज भी गए। खलीफा बुर्ज उखाड़े हो, तुम एक बुर्ज दिखाएंगे। मुझे हर चीज वहां सुहेल ने दिखाई है। ਇਹ ਸੁਹੇਲ ਅਰਬੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ? You know this is the best businessman and the very। लेकिन बेस्ट मीरा ये है। क्या आ गया फिर किया है तनु? तुझे पराठा तो नहीं खा के आए? कल खाया था, किसके साथ खाया था? सुहांजने गोश्त के साथ। तुझे को अपना आस्ताना बनाया है। सर वो कीमे वाले पराठे भी होते हैं और आलू वाले भी होते हैं। जी बहुत शानदार होते हैं, आमतौर पर पिकनिक के लिए काम आते हैं। वो कीमे के, आलू वाले पराठे, मूलियों वाले पराठे, वो आप रख के ले जाते हैं, वो पड़े पड़े और ज्यादा खस्ता हो जाते हैं। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਰਾਠੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? आप हैरान होंगे, गोभी वाले पराठे भी होते हैं, सर वो दाल वाले पराठे भी होते हैं। दाल वाले भी होते हैं। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਤ ਵਾਲੇ ਪਰਾਠੇ ਦੱਸੇਗਾ। अच्छा बात सुने, आप भी मुझे कब पार्टी दे रहे हैं? किस चीज की? ये जो अभी मुझे एक ओहदा मिला है, यू नो दिस इज अ वेरी पाकिस्तान इज कॉम। असल में ये 3-4 ही तो हमारे एम्बेसडर्स हैं जो पाकिस्तान का परचम सरबुलंद कर रहे हैं। एक आप हैं, एक प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, एक जरदारी साहब हैं, तो एक आध और होगा। मुझे नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। नोबेल प्राइज? जी, कहाँ से? मुझे जरदारी साहब ने दिया था। वो तो हर एक को देते हैं। ਉਹਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ 5-7 ਲੱਖ। उन्होंने 5-6 हजार रखे हुए हैं। झूठ बोल रही उन्होंने तो मुझे भी नोबेल प्राइज दिया था। वो नोबेल प्राइज तुम्हें भी दिया था, इसे भी, और अयान अली को भी दिया था। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ये रईस फिल्म पहले मुझे ऑफर हुई थी, अच्छा, शाहरुख वाला रोल। You know this is the I meet to the Bilawal, very handsome guy. ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਬਿਲਾਵਲ ਨਾਲ? Of course. ਲਾਹੌਰੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਨੀਂਹ ਖਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਬਾਜੀ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ। मुझसे शादी कर लो, मेरे चो रेत आउंदी है। आपसे रेत नहीं, आपसे बो आती है। वो मुझसे नहीं, मेरी जराबों से आती है। ये आपने कोटी कहाँ से ली है? आजकल आप बड़े डैशिंग बन बन के फिरते हैं। तुम्हें क्या तकलीफ है? अच्छा बताएं तो सही, मजा छट के बुतीका तो नहीं लुटने लग पाए? मैं भी आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। लेकिन इसके बावजूद वो बेहतर है। उसमें ऐसा क्या मसला है, क्यों इतनी ज्यादा फेवर कर रहे हैं? वो डिसेंट है, अल्लाह मुझे माफ करे। हाय
लाफी कैसी बातें कर रहे हैं, मैं डेसेंट नहीं हूँ क्या? नहीं, उससे तो ज्यादा डिसेंट, उससे ज्यादा डिसेंट। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੂੰ ਐਨਕ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰਾਈ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੂੰਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। और सरदार आप ठीक है? मैं भी ठीक हूँ मीरा जी। ये कोट आपने कहाँ लिया है? ਇਹ ਮਿਥਨ ਦਾ ਕੋਟ ਹੈ। ये मिथन दा नहीं, ये पितल दा है। ये कोट मैंने डिजाइन किया है इनके लिए। ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੀ। अच्छा बात सुने जी। अगर बारिश होगी तो फिर तो शिकार का की बनेगा? शिकार कॉल ऑफ हो जाएगा जैसे 2 हफ्ते पहले हुआ था। वैसे आप अजीब आदमी, लोग बारिश में शिकार करते हैं। बारिश में तीतर बाहर ही नहीं निकलता। क्यों अंदर कुंडी ला लेते? सुनिए पहले बच्चों को लोग खरोट खो लेंगे सो। हाँ जी। खरोट भी खोए आपने, यानी कि आला तालीम आपने वहां से हासिल की। कैंचे खेले आपने? बहुत। कोई ऐसी दुनिया की गेम है जी तुसी खेली नहीं? नहीं, ऐसी गेम्स तो बहुत खेली। लोगों ने पत्ते नहीं खेले होते, मैंने वो भी खेले और बहुत ज्यादा। पत्ते वाला कौन से? कौन से? ताश नहीं, ये जो सिगरेट के पत्ते होते हैं ना, सिगरेट के पैकेट, उसके पत्ते बनते हैं। आपने देखे भी नहीं होंगे वो सिगरेट। 3 कैसल एक सिगरेट था ग्रीन कलर का, ग्रीन फिर कलर। वुडबाइन। सारे कवेंडर भी था। हाँ जी, कवेंडर। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਫੌਰਨ ਦੱਸੇਗਾ। सुना आप घुड़सवारी भी करते थे? घुड़सवारी करता नहीं था, इत्तेफाक से की हुई है। मैंने वैसे एक दफा गधे की सवारी भी की थी। गधे का क्या हाल है? तो आपने ये सीखा है, ये कुदरती? कुदरती। गोल्फ खेली है आपने कभी? जी, अब भी खेलता हूँ। मांग पता खेले? ओ बहुत। कोई भी शय पूछ ले को ना नहीं होगी। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। आप बॉक्सिंग भी करते रहे? जी। आप इंसान किस सदी में बने?